بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لرن ود اسپرٹ ود بشرا بلوچ. تو آج ہم اردو میں پڑھیں گے امید کی خوشی. یہ میرا سب سے زیادہ فیوریٹ چیپٹر ہے. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی. امید تیرے ہی شاداب اور سرزب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے. تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوشالحان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت آوازیں. خوشالحان جانوروں کے راگ تو آپ جانتے ہی ہیں، گانا، نغمہ. بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے. گہوارے یعنی کہ جھولے میں سوتا ہے. اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے. دھندے میں یعنی کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے: سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت شکل کو کہتے ہیں، اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کومپل پھول بننے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں، کلیاں تو خیر کومپلوں سے نکلتی ہیں، تو اس طرح کی بنی ہوئی جو کومپلیں ہوتی ہیں یوں کر کے چھوٹی چھوٹی، ان کو کومپل کہتے ہیں. دل کی کومپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزانہ آنے پائے. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے. یعنی اگر ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں نا، وہ خار بن جاتی ہیں، تو وہ بھی کبھی نہ ٹوٹیں. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے. کوئی کٹھن گھڑی، کھٹن مشکل کو کہتے ہیں، کھٹن گھڑی لمحہ، کوئی کھٹن گھڑی تجھ کو نہ آوے. کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو تو نہ دیکھے. سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور. میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی. خوش آئند یعنی آنے والی خوشیاں، آنے والے خوشی کے گیت ہوں گی. سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے. تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے. تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے. سو رہ میرے بچے سو رہ، میرے بالے سو رہ. بالے بھی بچے کو کہتے ہیں. یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ گوں گاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچے گی. آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت، آتش چنگاری کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بھڑکتی ہے. آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا یعنی اور زیادہ بڑھانے کے قابل ہوا. پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا. مکتب یعنی اسکول جانے لگا. رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے، بے ریا یعنی جس میں دکھاوا نہ ہو، جو بالکل خالص ہو، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی اور ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. مہد یعنی گود سے لے کے لحد قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے امید. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یارو دیار ہے. بے یار یعنی دوست نہیں ہے، دیار یعنی کہ اپنا وطن نہیں ہے. بے یارو دیار ہے، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے.
بڈھے باپ کا غم اور غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، صدمہ یعنی تکلیف پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ اچھا بیٹا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ مشق جو ہے اس میں دیے گئے سوال ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں 5 سوال ہیں۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ تقریباً 100 الفاظ میں لکھیں اور درج ذیل الفاظ کے تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جملے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ہر صبر کے آخر میں جملوں کے تشریح، بما، حوالہ، سیاق و سباق نہیں ہے۔ تو کچھ ہمارے اس درسی کتاب کے چیپٹر ہیں تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ انہی میں سے پیپروں میں جملوں کی تشریح آئیں گی۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، آج یہ یاد کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، ہم اپنے مشق کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ یہاں پہ ہے درج ذیل سوال کے جواب دیجیے۔ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ بقول مصنف، امید ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے۔ امید ہر فکر، اندیشہ اور خدشات کو دور کرنے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور لاتی ہے۔ اسی لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے۔ یہ کافی بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ اگر سارا یاد کریں گے تو خدا نخواستہ اگر کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کی جگہ آپ کے پاس بہت سارے جملے ہوں گے لکھنے کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ تو آپ نے جیسے ابھی سبق میں پیچھے پڑھا ہے کہ یہ تو 1.5 صفحے کی لوری ہے جو کتاب میں دی گئی ہے، تو یہ 4 نمبر کا سوال ہے، اس میں ہم اتنی بڑی لوری نہیں لکھیں گے، تو یہ میں نے کافی ساری اس میں جو لائنیں ہیں وہ کاٹ دی ہیں تاکہ یہ ہمارا جواب جو ہے 4 نمبر کا ہو جائے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ۔ اب یہ والی لائن میں نے کاٹ دی ہے۔ اس کے بعد ہے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میرے بچے سو رہ۔ پھر یہ والی لائن کاٹ دی ہے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ آسان آسان الفاظ ہیں۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ یہاں تک آپ اس سوال کا جواب لکھیے گا، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے۔ اچھا، تیسرا سوال ہے، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ قیدی بے گناہ تھا، بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت، پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، اپنے بھائیوں سے دور تھے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بنایا گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ تو امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوا ہے، امید ہر درد کی دوا ہے، مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب کر لینا ہے، اس کو زیادہ بڑا ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا سوال ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک و قوم مذہب کی خدمت کریں، اچھے شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں اور والدین کا نام روشن کریں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا بیٹا، یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ امید کی خوشی کا جو ہے خلاصہ لکھیں۔ سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہی ہر محبت کا پھل ملتا ہے، تو ہی ہر درد کی دوا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کو پنگوڑے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی ہے، اسے لمبی عمر اور سکھ و سکون کی دعائیں دیتی ہے، صرف امید کے سہارے کرتی ہے، اپنے اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے۔ اب چاہیں تو اتنا بھی بہت ہے، لیکن میں آگے پڑھ دیتی ہوں، اگر پورا لکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی، کیونکہ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی بہت تیز ہونی ہوگی پیپروں میں۔ انہی امیدوں کے سہارے موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اپنے بے گناہ دل و زبان سے اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے، تو والدین کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ سر سید احمد خان اس مضمون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، جب انہوں نے ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میرے خیال میں یہ تو اس کا حصہ نہیں ہوگا، تو یہاں تک آپ امیدیں بڑھا دیتی ہے تک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سبق میں ذکر نہیں کیا ہوا تو ضروری نہیں ہے یہ لکھنا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کریں۔
محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الحان، بے ریا خیال، کٹھن گڑھ۔ تو الفاظ و تراکیب جو ہیں، محنت کا پھل، پرخلوص محنت کرو، محنت کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ آتش محبت، بچے کو بیماری میں روتا دیکھ کر ماں کی آتش محبت اور بھڑک اٹھی۔ درد کی دوا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ خوش الحان، ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب نہایت خوش الحان ہیں۔ بے ریا خیال، بچوں کی ہر سوچ ایک بے ریا خیال ہوتی ہے۔ کٹھن گھڑی، دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو ہر کٹھن گھڑی میں ساتھ دے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ جملے کمپلیٹ ہو گئے۔ جی بیٹا یہاں دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، زیر کے جملوں کی تشریح بما حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ تو دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہ والا جو پیراگراف ہے اس کو دیا ہوا ہے، اس کے سیاق و سباق جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اچھا بیٹا یہاں دیکھیں وہ بے گناہ قیدی، یہ والا جو دیا ہوا ہے اس کی سیاق و سباق پہلے لکھنا ہوگا، آپ کو حوالہ سبق دینا ہوگا کہ یہ امید کی خوشی سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف اس کے جو مصنف ہیں وہ سر سید احمد خان ہے۔ نثر پارہ جو ہے ہم اس کی سلیس کریں گے، تشریح کریں گے کہ تشریح اس طرح سے ہوگی کہ سر سید احمد خان اس نثر پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا تو اس وقت ان کا کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے۔ ہمیں بوڑھے ماں باپ کا غم بھی، دل میں بوڑھے ماں باپ کا غم بھی تھا مگر امید وہاں بھی موجود تھی۔ پھر مصر کے قید خانوں میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کی، صرف امید، اچھے گمان کے سہارے۔ اتنے مصائب میں صرف امید ہی ساتھ تھی۔ یہ امید ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دوا رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جد و جہد کا پیغام اور سبق دیتی ہے۔ تو آپ نا ایک چھوٹی سی ذہن میں بات رکھیے گا کہ ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک جملے میں تبدیل ہوا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ بے یارو دیار تھا تو بے یارو دیار کا مطلب کہ کوئی مددگار نہیں تھا، غیر ملک تھا، اجنبی قوم تھی، لوگوں کے درمیان قید تھی، تو یہ ایک جملے میں چینج ہو جائے گا۔ تو اس کو غور سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک جملے میں تبدیل ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک نثر کی سلیس کی ہے۔ جی اس کا حصہ بے جو ہے اس میں دیا گیا ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، یہ والا پیراگراف ہے، اس کی یہاں پہ تشریح جو ہے اس طرح دی گئی ہے، دیکھ نادان بے کس بچہ۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ کس سبق سے لیا ہے، اس کے جو مصنف ہیں وہ کون ہیں۔ سر سید احمد خان اس جملے میں مضمون کی کاری سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ روزمرہ مشاہدے میں کتنی بار غربت، مصیبت زدہ پریشانی ماں کو تم نے دیکھا ہوگا جو کام میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اپنے پنگوڑے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے جس میں اس کا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ وہ اپنی مصیبت اور مصروفیت کے دوران بھی اپنے بچے کو راحت و سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ تو روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں مگر دل اپنے بچے میں ہوتا ہے جو ماں کی مصائب سے بے خبر گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اور اس کی خوشی نے دونوں کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں بیٹا، یہاں سرگرمی میں اس کو ڈال دیا گیا ہے مرکزی خیال کو کہ طلبہ سبق پڑھ کر اس کا مرکزی خیال تحریر کریں، اور دوسرا ہے کہ طلبہ سر سید پر 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا مرکزی خیال۔ جی بیٹا مرکزی خیال ہے، سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہا ہے۔ کاروبار حیات امید کے سہارے ہی رواں دوا ہے۔ بعض مشکل اور نامساعد حالات امید ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اچھی امید رکھ کر ہر وہ مشکل، ہر پیچیدگی اور ہر اذیت کا سامنا کر لیتا ہے۔ یہاں تک آپ اس کا مرکزی خیال کریں۔